बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। बिलाखिर इमरान खान साहब और उनके इत्तेहादी काफ लीग ने वो तारीख अनाउंस कर दी है जिस दिन उन्होंने अपनी पावर शो करनी है एतमाद के लिए। उस तारीख पर और 11 जनवरी से पहले किन चीज़ों का फ़ैसला हो चुका है एतमाद के वोट के लिए, उससे मुतल्लिक और जो इमरान खान साहब अपोजिशन की, पंजाब की अपोजिशन और मरकज़ की हुकूमत की जितनी भी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर नज़र रखे हुए हैं उसकी कुछ डिटेल्स मेरे पास आई हैं, वो मैंने आपके साथ डेफिनेटली डिस्कस करनी है। नजम सेठी ने जो डकैती की है बोर्ड के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट को भी ब्लैकमेल करके और हुकूमत को भी ब्लैकमेल करके बाकायदा एक कब्ज़ा किया है, उनकी आवाज़ आलमी मंजरनामे पर आना शुरू हो गई है, आलमी बोर्ड्स के साथ वो डिस्कस होना शुरू हो गई है। और पहली बार रमीज़ राजा ने ज़ुबान खोली है, उन्होंने कहा मैं खामोश भी नहीं रहूँगा। अदालतें तो अदालतें, मैंने हर उस जगह पर जाना है जहाँ मैं बताऊँगा कि ये कब्ज़ा किया किस तरह गया है, किस तरह ब्लैक मेलिंग की गई है, किस तरह किसी ठग को लेके आया गया, वो भी डेफिनेटली आपके साथ बताना है। इस्टेब्लिशमेंट पहले जैसी नहीं रही, ये पॉलिसी बयान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इस्टेब्लिशमेंट वो नहीं रही जो जनरल बाजवा के दौर में थी। जी हाँ, बहुत बदलाव, बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। ये इतना खुला मार्जिन मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को पीटीआई के एक फॉरम से वो किस तरह दिया गया, और ये कोई आम शख्स नहीं कह रहा। उसकी भी कुछ चीज़ें, मईशत की बदतरीन सूरत हाल पर भी कुछ बात करनी है। अहम चीज़ें जो एक अच्छे और पाकिस्तान का दर्द रखने वाले के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें अभी आपके रखते हैं। सबसे पहले जी रमीज़ राजा, जिन्होंने कमर कस ली है जी मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़, इनके इक़दाम के ख़िलाफ़। पीसीबी के साबिक चेयरमैन रमीज़ राजा साहब, उन्होंने नजम सेठी के ख़िलाफ़ उन्होंने कमर कस ली है, क्योंकि कोई शक नहीं है दोनों तरफ नजम सेठी ने ना पूरी अपनी ताकत लगाई, ज़बरदस्ती काम की, जिसे सही मानों में कब्ज़ा नहीं कहते। जी हाँ, वाकई उन्होंने कब्ज़ा किया, इस्टेब्लिशमेंट को प्रेशर में डाला, ठीक है जी, उन्होंने हुकूमत को प्रेशर में डाला, ब्लैकमेल किया, और इस वक्त वो पीसीबी के चेयरमैन बन चुके हैं। ठीक है जी, उस बोर्ड के चेयरमैन बन चुके हैं। रमीज़ राजा किसी तारुफ के मोहताज नहीं, क्रिकेट के सिलसिले में इनकी खिदमत है, 92 के वर्ल्ड कप के हीरोज़ में से एक हीरो है, और इनके अभी इस दौर में T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान गया, कुछ ना भी हो, अफसोसनाक उनके साथ सलूक किया गया। इस अफसोसनाक सलूक पे वो खुद बोले, उन्होंने कहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर यह सियासी भर्ती की गई है नजम सेठी की शक्ल में, बैक डोर से लोग आएंगे तो क्रिकेट का क्या लेवल होगा। रमीज़ राजा कह रहे हैं कि नजम सेठी को बैक डोर ब्लैकमेलिंग के जरिए लाया गया है, उनकी ब्लैकमेलिंग की वजह से लाया गया है। जिस बंदे को हो उन्होंने कहा क्रिकेट का क्या लेवल होगा, उन्होंने कहा इस तरह पूरी की पूरी टीम पर प्रेशर आ रहा है। उन्होंने कहा सिर्फ ठग्स को लाने के लिए, ठग बोला लफ्ज़, उन्होंने कहा सिर्फ ठग्स को लाने के लिए आइन में तब्दीली कर रहे हैं, पूरा आइन ही बदल रहे हैं, और बदल भी रहे, जारी बात है। क्रिकेट में जिस किस्म की ये मुदाखलत हो रही है, आइन बदलेंगे ना। अब 2014 का जो आइन है जिसमें पैटर्न इन चीफ वज़ीर आज़म है, उसको दोबारा रिन्यू करने के लिए बोर्ड बना दिया गया जी, 14 रुकनी टीम बना दी गई है। उन्होंने कहा सिर्फ तो ठगों को लाने के लिए, और उन्होंने कहा मैं खामोशी रहूँगा, क्रिकेट में इस हुकूमती मुदाखलत पर आलमी फोरम्स पर आवाज़ उठाऊँगा। रमीज़ राजा को आप सिर्फ पीसीबी चेयरमैन या साबिक एक्टर ना समझिएगा, रमीज़ राजा हर दिल अजीज़ शख्सियत है दुनिया के तमाम क्रिकेट खेलने वाले कंट्रीज़ के बोर्ड के अंदर। रमीज़ राजा वाकई में स्पोर्ट्स के हवाले से पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। उन्होंने कहा मैं आराम से नहीं बैठूंगा, मैं हर फोरम पे आवाज़ उठाऊंगा। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म पैटर्न इन चीफ है तो इसलिए वाइन तब्दील कर देंगे, और बहाना बनाया जा रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट का, तो इस हालत में तो डोमेस्टिक क्रिकेट बहाल हो सकती है, यही कहा जा रहा है ना, डोमेस्टिक क्रिकेट खोली है इस वजह से। पहले रमीज़ राजा ने कहा कि जी हाँ, नजम सेठी जिसने कभी बैट भी नहीं पकड़ा और इस तरह लाया गया जैसे कब्ज़ा किया जाता है चलते सीज़न के दौरान। अभी इंग्लैंड की टीम गई है, न्यूजीलैंड की टीम आई है, पहला टेस्ट है, उस दौरान आपने चलते सीज़न के दौरान अपने बोर्ड पर कब्ज़ा कर लिया, और सिर्फ और सिर्फ फारिग करने के लिए। उन्होंने कहा मैं ये इस तरह आया हूँ बोर्ड के अंदर से, मेरा सामान भी नहीं मुझे लेने दिया गया पीसीबी हेडक्वार्टर से, और ऐसे लोग थे 14 लोगों ने छापा मारा, 17 लोगों ने नजम सेठी के, जैसे FIA की टीम छापा मारी। वाकई कितनी शर्मिंदगी की बात है, इतने बड़े नाम, इतने बड़े क्रिकेटर जिसको इतनी इज्जत दी हो। वजह भी बताता हूँ ना, ये चौधराहट है और बुग्ज़ है, ख़ानदान शरीफ में बुग्ज़ बहुत ज़्यादा है, वो छोड़ते नहीं हैं। जिसके मुतल्लिक़ उन्होंने कीना रख दिया ना, उसको कभी भी नहीं छोड़ते, कभी ना कभी उसको पे बैक ज़रूर करते हैं इन अ नेगेटिव मैनर्स। रमीज़ राजा अपॉइंटमेंट है इमरान खान की, इतना अरसा इंतज़ार इसलिए था क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा था, इतना अरसा इंतज़ार इसलिए था कि थोड़ा टाइम और मुनासबत देखनी थी, इतना अरसा इंतज़ार इसलिए था कि नजम सेठी की चिड़िया भी काम कर रही थी, और चिड़िया ने जो गुल खिला दिए ना, वो इस वक्त भी है।
باقاعدہ طور پہ قبضہ ہی ہے یار، ایسے کبھی نہیں ہوا چلتے سیزن میں، کبھی پورا کا پورا بورڈ، پوری مینجمنٹ، چیف سلیکٹر، کوچ، سب کے سب تبدیل، یہ بڑی زیادتی ہے۔ اور انہوں نے کہا میں خاموش نہیں رہوں گا، میں سب کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اس بات کو فورم پہ لے کے جاؤں گا، ہر فورم پہ لے کے جاؤں گا۔ اچھا جی، دوسرا جی 2 جنوری کی تاریخ مل گئی ہے جی، اور آپ کو کنفرم کر رہا ہوں، پی ٹی آئی اور کاف لیگ نے اپنی پارلیمانی پارٹیز یعنی اپنے ایم پی ایس کا اکٹھا اجلاس بلایا، اور یہ پاور شو کریں گے 2 جنوری کو، اور اعتماد کے ووٹ کے لیے وزیر اعلیٰ کے تو 3 یا 4 تاریخ کو یہ بیچ میں اجلاس بلا کے وزیر اعلیٰ کا اعتماد اپنی پاور ادھر نکال کے شو کر کے یہ بلا لیں گے اجلاس۔ تو عمران خان صاحب پہلے ہی کہہ چکے کہ 11 جنوری سے پہلے میں نے اعتماد کا ووٹ لے لینا ہے، اور اسی اجلاس کے اندر اسٹریٹجی بھی ڈیسائیڈ ہونی ہے جہانگیر ترین والے فیکٹر کی، جن کو بھی ریسنٹلی لانچ کیا گیا ہے، ان کی کاؤنٹر اسٹریٹجی بنانی ہے، جن سے متعلق باقاعدہ طور پر یہ خبر اور اطلاعات ہے کہ جو اسپیشل سیٹیں ہیں اسمبلی کی، اقلیت ہو گئی یا خواتین کی مخصوص نشستیں، ان کو کوئی زبردست قسم کا پیکیج دینے کی کوئی بات ہو رہی ہے اکارڈنگ ٹو زرداری اسٹریٹجی، تو اس کے سلسلے میں بھی باقاعدہ طور پر 2 جنوری کی تاریخ طے ہو گئی ہے، تو 3 4 یا حد ہوگی 5 جنوری تک یہ سارا معاملہ سمٹ جانا ہے اعتماد کے ووٹ والا۔ اور یہی عدالت کا ایکسکیوز تھا جی، یہی گورنر کا لیٹر تھا، تو اس مراسلے کے اندر بھی یہ ایکسکیوز دیا گیا تھا، تو یہ تمام کا تمام ختم کرنا ہے۔ اب آؤں ذرا فواد چودھری صاحب کے ایک انٹرویو کی جو انہوں نے کل دیا انٹرویو، اس کی کچھ لائنز بڑی اہم ہیں، اور اس لائن میں بہت احتیاط اور بہت زیادہ مارجن دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے پی ٹی آئی کے لیے، وہ ذرا سن لے جی۔ کچھ نئی لائنز ڈرا کی ہیں انہوں نے کہا جنرل باجوہ کے حوالے سے اپنی پالیسی انہوں نے بتائی۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے سوال کے جواب میں بولا کہ انہوں نے کہا پرویز الہی ہمیں نہیں بتا سکتے کہ ہم نے جنرل باجوہ پہ بات کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، پہلی بات یہ ہے، نہ ہی پرویز الہی ہمیں ڈکٹیٹ کر سکتے، ان کی اپنی جماعت ہے، ہماری اپنی جماعت ہے، اور ہاں یہ بھی انہوں نے باور کرایا پرویز الہی کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں اتنی نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہ کریں، یہ پالیسی بیان دے رہے ہیں، ترجمان ہے جی، یہ بھی ذہن میں رکھنا آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے، مطلب کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں، عمران خان نے پریشر لیا بھی نہیں، بی بی سی کے انٹرویو سے لے کے پرویز الہی کے بعد بی بی سی کو انٹرویو دیا نا، اس کے بعد وہ ایک شخص تھا، اس ایک شخص کے بعد ساری چیزیں بتانا شروع کر دیجیے، شہباز شریف کو فون کال کرتے تھے جنرل باجوہ جب وہ جیل میں تھے، ڈیل فائنل تھی زرداری کے ساتھ اور مراد علی شاہ کے ساتھ، یہ سب عمران خان صاحب ہی بتا رہے نا، تو انہوں نے کہا کسی قسم کا کوئی، ہاں انہوں نے کہا رہی بات کوئی ڈبل گیم کر جائے گا، میں نے کہا کوئی ڈبل گیم کرے یا ٹرپل گیم کرے، یہ طے کہ سمیہ تحلیل ہونی ہی ہونی ہے۔ چیف سیکرٹری سے متعلق سوال تھا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ چیف سیکرٹری سے اس دن زبردستی اس نوٹیفیکیشن کے اوپر سائن کرائے گئے تھے، چیف سیکرٹری نہیں چاہ رہے تھے، میں نے کہا ہاں ایسا ہی تھا، چیف سیکرٹری نے دوپہر کو ہمیں کہا تھا کہ یہ ناممکن ہے کہ اس طرح کا کوئی نوٹیفیکیشن اور میں اس کے اوپر سائن کروں، تو غیر آئینی غیر قانونی ہے ڈی نوٹیفائی کرنا گورنر کا۔ میں نے کہا ہمیں چیف سیکرٹری نے یہ تاثر دیا کہ ایجنسیوں نے ان کے اوپر پریشر ڈالا تھا، میں کہا چیف سیکرٹری سے جب نے پوچھا تو ہمیں یہ تاثر ملا، لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب تھے، ان کی کوئی ایجنسی تھی، آئی بی تھی یا اسپیشل برانچ تھی جنہوں نے یہ سارا کام ڈالا ہے، یہاں انہوں نے باقاعدہ مارجن دیا ہے پاکستان کی ایجنسیز کو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے اس میں، یہ پورا انہوں نے باقاعدہ طور پر کلیئر کیا ہے اس چیز کو۔ انہوں نے کہا ہاں نامعلوم کالز آ رہی ہے ہمارے لوگوں کو، اور اس پہ بھی انہوں نے مارجن دیتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا جی اب میڈیا پر عمران خان کو بلاک بھی نہیں کیا جا رہا جو پہلے کیا جا رہا تھا جنرل باجوہ صاحب کے وقت، ہمارے لوگوں کو کال ضرور آ رہی ہے، اور ہاں اب وہ نامعلوم کالز بھی نہیں آ رہی لیکن کچھ اسپیشل لوگوں کو کالز آ رہی ہے، انہوں نے کہا ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگ اپنی اہمیت کے لیے کر سکتے ہیں اور یہ وفاقی حکومت بھی کروا سکتی ہے، مطلب نئی اسٹیبلشمنٹ کے لیے پازیٹیو انداز رکھا ہوا، مجھے اس کا یہی مطلب لگا اس انٹرویو کے اندر، پالیسی عیاں ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی، ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ایک تو باجوہ صاحب کہتے ہیں ایسا کچھ ہو نہیں رہا، دوسرا انہوں نے کہا او ہو یہ تو بلیسنگ آف ڈسگائز ہو گیا، آپ کے تو حق میں بہتر ہو رہا ہے، آپ کی مقبولیت بڑھ رہی ہے، انہوں نے کہا اس طریقے سے باجوہ صاحب ہمارے ساتھ چل رہے تھے۔ آڈیو لیک کے حوالے سے انہوں نے کہا یہ بھی کوئی سازش کر رہا ہے، یعنی یہاں بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ایک مارجن دیا کہ یہ بھی کہیں کوئی سازش بیٹھ کے تیار کر رہا ہے، یعنی پھر انہوں نے حکومت یا رانا ثناء اللہ کی ٹیم کے اوپر انہوں نے دیا، امید رانا ثناء اللہ صاحب لگتے بھی اس وجہ سے کیونکہ وہ خود ہی بتا رہے تھے کہ اب 25 منٹ کی بھی آڈیو آ رہی ہے راستے میں، ان کے پروڈکشن ہاؤس سے نکل رہی، تو سب چیزیں ایسی بتا رہے تھے، تو ڈیفینیٹلی یہ چیز تھی۔ ایک اور اہم چیز انہوں نے بولی، انہوں نے کہا نون لیگ کے ایم پی ایس ہمارے ساتھ رابطے میں اور نون لیگ کے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں اور وہ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، پی ٹی آئی کی ٹکٹ لینا چاہتے ہیں،
انہوں نے کہا ہم ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں لیکن ان جگہوں پہ جہاں پی ٹی اے کا کوئی کینڈیڈیٹ نہ ہو یا کاف لیگ کا بھی کوئی کینڈیڈیٹ نہ ہو، ہم وہاں ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں اور وہاں ٹکٹ کے متعلق غور ہو سکتا ہے۔ تو کافی چیزیں ایز اے پالیسی اسٹیٹمنٹ پی ٹی آئی کی کلیئر فواد چودھری صاحب کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ اب ہم ادھر معیشت کی صورتحال پر، وہ بہت زیادہ الارمنگ ہو گئی جی، خزانہ خالی یہ تو سب ہو گیا، اس کے اندازے سن لیں۔ جب انویسٹمنٹ نکلنا شروع ہو جاتی ہے نا، جب انڈسٹریاں بند ہونا شروع ہوئی پھر پتہ چل جاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس جہاز کو چھوڑتے ہیں۔ میں چوہوں کی بات کر رہا ہوں، تو یہ چوہے نہیں ہیں، بڑے بڑے ہاتھی تھے جو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور ایپٹما نے کچھ اعلانات کیے اور انہیں کہا ہفتے کے روز سے ٹیکسٹائل انڈسٹری تقریباً بند ہو رہی ہے پاکستان میں، جس پہ ہم فخر کرتے تھے، پوری دنیا میں ہماری پروڈکٹ جاتی تھی ٹیکسٹائل کی، اور یہ ایپٹما خود کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ہے۔ ٹوٹا کمپنی پہلے ہی بند ہو چکی ہے پاکستان میں، اب سزوکی نے بھی اپنا پلانٹ بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ سب ان کے دور میں جا رہے ہیں، عمران خان کا دور نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا جی، انڈسٹری بیٹھ رہی ہے۔ ایپٹما کہتا ہے کہ 1600 فیکٹریاں اب تک بند ہو چکی ہیں، 50 لاکھ ملازمتیں ختم ہوئی ہیں، 50 لاکھ ملازمتیں۔ اگر لوگوں کے متاثر ہونے کی بات کریں تو 3 کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں ان 8 مہینے میں موجودہ حکومت کی وجہ سے۔ 3 کروڑ لوگ متاثر ہوئے، 50 لاکھ نوکریاں ختم ہوئی ہیں، 1500 فیکٹری اب تک 1600 فیکٹری اب تک بند ہو چکی ہے۔ یہ ایپٹما کہہ رہا ہے، بات کریں ایپٹما کو پکڑے۔ عمران خان کہہ رہا تو نون لیگ یقین نہیں کر رہی ہے، اس کے تردد بنا رہی ہے۔ یہ اصل حقیقت ہے جی۔ اب کدھر ہیں جی ڈار صاحب؟ ان کی کارکردگی پر سوالیہ نشان نہیں ہے؟ وہ کون سی اسپیشل ٹیم تھی جو عمران خان کی بربادی کو صحیح کرے گی؟ یہ بربادیوں کو صحیح کر رہے ہیں آپ، وہ کہاں ہے وہ ٹیم؟ دینا جواب، کدھر ہے وہ؟ کہیں بھی نہیں ہے سر۔ یہ صرف اور صرف ٹوپی ڈرامہ تھے عمران خان کے لیے جو انہوں نے سارا بنا کے رکھا ہوا تھا۔ یہ خبریں تھی۔ اور آخر میں ایک خبر سننا جی، میں نے آپ کو بتا نا شہری علاقوں میں انتخابات کرانے الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا، عدالت نے بھی کہہ دیا۔ اب وزارت بلدیات نے درخواست دی ہے الیکشن کمیشن کو کہ پلیز اب الیکشن نہ کرائیں، نئی حلقہ بندیوں پہ کرائیں، ہم کراچی اور حیدرآباد میں نہیں کرانا چاہتے۔ ایک بار الیکشن ہو گیا ان کا بیڑا غرق ہو جانا ہے۔ پیپلز پارٹی، کاف لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سب کو پتہ چل جانا ہم کس پیرائے پہ کھڑے ہیں اور پی ٹی آئی کی کیا مقبولیت ہے۔ لو جی، ایک نئی درخواست آ گئی ہے، نئی حلقہ بندی ہوئی ہے، پھر یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں ان کو ادارے بھاگنے دیتے کہ نہیں دیکھتے۔ یہ اپڈیٹس تھی، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔